ایک ویڈیو دیکھیں گے بہت بڑے پیمانے پر وائرل ہے، کس کا؟ ڈاکٹر اسرار کا۔ وہ تمام علماء اسلام کو، پورے جتنے شروع سے لے کر کے آج تک امت کے جتنے علماء گزرے ہیں، یہ نہیں کہ موجودہ دور کے علماء، شروع سے لے کر کے صحابہ سے لے کر کے آج تک تمام علماء امت کو بلیم کر رہے ہیں۔ پہلے تو خمینی کی تعریف کی، جو اس نے وہاں پر ایران کے اندر حکومت بنائی 1979 کے اندر، یہ کہہ کر کے کہ اس نے جو ہے آیت اللہ خمینی نے انقلاب برپا کیا، 2500 سال کی بادشاہت کو ختم کر دیا، ساسانی بادشاہت 2500 سال پرانی۔ سوال یہ، حضرت عمر نے کس کو ختم کیا؟ صحابہ نے کون سی بادشاہت ختم کی تھی بھائی؟ اس کا مطلب صحابہ نے وہ کام نہیں کیا 1500 سال پہلے؟ صحابہ نے، حضرت خالد نے، حضرت عمر نے کچھ نہیں کیا۔ یہ خمینی نے آ کر کے 2500 سال پرانی جو بادشاہت ختم کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ 2500 سال سے قائم بادشاہت کو امام خمینی نے جڑ سے اکھاڑ دیا اور سب سے بڑا کام کیا۔ اور عالمی اسلام جو ہے سنی مسلمان، یہ سب سننا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں کیا ہے؟ انقلاب اور فساد۔ خمینی کے بارے میں کیا بھائی؟ 15 سال تک وہ کہاں تھا؟ وہ کہاں سے آ کر کے فوراً طیارہ جٹ سے، ایئر فورس اس کے ساتھ، فرانسیسی، امریکی سارے جنرل اور فوجیوں کے بیچ میں جنگی طیارے پر بیٹھ کر کے آ کر کے 1979 میں تہران میں اترا ہے؟ کہاں سے؟ فرانس میں 15 سال تک تھا، اس علاقے میں جہاں پر امریکی CIA جو خفیہ ایجنسی ہے ان لوگوں کی جگہ تھی، وہیں پر اس کی تربیت ہوئی ہے 15 سال تک۔ فرانسیسیوں نے، امریکیوں نے اس کی تربیت کی، آپ تاریخ پڑھو۔ اور اس کے بعد 1979 میں فروری کے اندر اس کو لایا گیا، وہاں حکومت پر بیٹھایا گیا تخت پر۔ کس نے بیٹھایا؟ امریکیوں نے بیٹھایا، فرانسیسیوں نے بیٹھایا اس کو 15 سال تربیت کر کے اپنے حساب سے۔ اگر وہ دشمن تھے امریکہ اور فرانس، یوروپ والے، اپنے یہاں پالتے اس کو 15 سال تک، اور پھر جٹ طیارے پہ لا کر کے حکومت پر بٹھاتے، ایک پہلی حکومت کو گرا کر کے۔ وہاں کی جو شاہی حکومت تھی وہ کس نے گرایا ہے؟ امریکہ اور فرانس نے۔ اور اس کو خمینی کو لا کے بٹھایا ہے، اس کی کیا اوقات تھی؟ وہاں پہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ امریکہ کا جو آشیرواد ہے کہ اس نے اس کو لا کر کے بٹھایا ہے۔ اور آج بھی جب یہ آگے بڑھ گئے، اس کی منمانی نہیں کر رہے تھے، تو ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لائیں گے، یہی ہوگا۔ تو ڈاکٹر اسرار کیا کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت بتا کر کے خمینی کی، کہ جس کی حکومت جعفری فقہ پر قائم ہے، جس کے اندر جو ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو محرم مانتے ہیں لوگ، ان کا نہ نماز روزہ کوئی عبادت کلمہ تک ہم لوگوں کے مطابق نہیں ہے۔ صحابہ کے خلاف وہ ہیں، وہ سب کو مرتد مانتے ہیں، امہات المومنین کو گالی دیتے، یہ اس پر ان کی حکومت قائم ہے اور اس کی وہ تعریف کر رہے ہیں، اس کو اسلامی حکومت بول رہے ہیں، ایسا اور ویسا۔ کہنا میں کیا چاہتا ہوں؟ جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ڈاکٹر اسرار اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالم اسلام نے کیا کیا آج تک؟ ان کے سارے علماء نے اپنے عوام کو بیوقوف بنایا ہے، صبر کرنے کی ہمیشہ تلقین کی ہے، اور یہ کہا کہ جب تک کفر نہ دیکھ لو تب تک ان کو کچھ نہ بولو، کرنے دو جو چاہیں۔ کہے کفر کون کرنے جائے گا؟ سب لوگوں کے سامنے کفر کون بکے گا؟ جب تک نماز پڑھتے رہیں، جب تک کچھ نہ بولو۔ نماز تو کون نہیں پڑھتا؟ امریکہ میں پڑھتے، ہر جگہ پڑھ۔ مطلب جو ساری باتیں حدیث میں ہیں، جو کچھ اللہ کے رسول نے کہی ہے، اس کو ٹرول کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں علماء امت کا نام لے کر کے۔ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہی ہیں، سب کچھ ان ساری باتوں کو کہہ کر کے کس کی طرف نام لے کر امت مسلمہ کے علماء کو نام لے کر کے استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے چھوٹ دے رکھا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، یہ سن بیٹھے ہیں۔ آج جتنے علماء گزرے ہیں مسلمانوں کے، سب نے یہی کیا بھئی، سب نے حدیث پڑھی ہے، حدیث سنائی ہے، اللہ کے رسول نے جو صحابہ کو کہا ہے۔ یہ امام بربہاری بھی اسی میں آئیں گے، علامہ تیمیہ بھی اسی میں آئیں گے، سارے لوگ جتنے علماء گزرے ہیں، امام محمد سب سے پہلے آئیں گے، سب کو بلیم کر رہے ہیں۔ اور کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ خوارج اور شیعوں کو، خمینی کے پیروکاروں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فوراً بغاوت کرو، انقلاب تن من دھن سے ہر وقت لگے رہو، انقلاب برپا کرنے، یہ کہتے ہیں جہاں بھی رہو۔ مطلب اپنے ذہن میں ہمیشہ یہی سوال رکھو کہ کیسے ہمیں حکومت کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ایکشن لینا ہے۔ کہتے ہیں کم سے کم کوشش کرو، جیسے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ اگر نہیں جانا تو کم سے کم ارادہ کر لو، اگر جماعت میں نہیں نکلنا ہے تو کم سے کم ارادہ کر لو، تو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی یہ مودودی جماعت والے اور اسراری جماعت والے کہتے ہیں، نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ اگر انقلاب نہیں لا سکتے تو کم سے کم کوشش کرو، ہاں کم سے کم کوشش کرو، اس میں لگا رہو نا۔ ان کا دین دھرم یہی ہے، سب کچھ یا تو طاقت ہو تو تباہی پھیلاؤ،
اگر مجبور ہو تو کوشش کرو، ادھر ادھر بہلاؤ پھسلاؤ، نوجوانوں کا برین واش کرو اور اسی کو دین بناؤ، یہی ان کے یہاں دین ہے۔ کتنا جو ہے اہل حدیث نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، اور رافضیت اور خمینیت اور صحابہ دشمنی جو اہل حدیثوں میں آئی ہے سنی مسلمانوں میں، یہ انہی لوگوں کے آشرواد سے، انہی لوگوں نے غلامی کی اور پورے عالم اسلام کے اندر پھیلایا ہے، اخوانیوں نے عربوں میں اور ان لوگوں نے بر صغیر پاک و ہند وغیرہ میں۔ تو آپ دیکھو ایک چھوٹا لڑکا بھی الٹا سیدھا صحابہ کرام کو بولنا شروع کر دیتا ہے، حضرت معاویہ کو فلانے کو ڈمکانے کو، ویسے تھے ویسے تھے۔